بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے اردو لیکچر کی جو ہے یہ لیکچر نمبر 8 ہے، 8واں لیکچر ہے آپ کو۔ اس سے پہلے آپ کو اسباق پڑھائے گئے تھے۔ یہ آپ کی پہلی نظم ہے، حصہ نظم میں آپ کی یہ پہلی نظم ہے، نظم ہم۔ سب سے پہلے میں آپ کو نظم ہم کے شاعر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ نظم ہم کے جو شاعر ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کی ولادت ہے 1837 اور وفات ہے 1914۔ جائے پیدائش جو ہے وہ ان کی ہے پانی پت۔ ان کی ادبی حیثیت ہے جدید شاعری کا بانی۔ جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ علمی ان کا کارنامہ ہے مسدس حالی۔ انہوں نے ایک نظم لکھی مد و جزر اسلام کے نام سے وہ مشہور ہے، اسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کا علمی کارنامہ ہے۔ اس کے بعد ان کی اہم تصانیف میں آتا ہے حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، دیوان حالی۔ ٹھیک ہے، نظم کی طرف آتی ہوں۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو پچھلی جماعت میں بھی کروایا گیا ہوگا کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے نظم ہم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ نظم ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے ہم سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، طاعت میں ہے ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے اپنے ایک اشارے سے یہ دنیا بنائی اور انسان کو عقل جیسی نعمت دے کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور تمام نعمت عطا کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور اسے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اپنا بندہ بنا کر، نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں اور چہل پہل میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اور وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں کے دلوں پر قبضہ ہے، اور یہی اللہ کا قبضہ ہے کہ نافرمان انسان بھی، مجھ جیسا نافرمان انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ انسان کا پہلا فرض ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا پہلا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کا شکر ادا کر کے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان سے اللہ کا حق ادا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں،
اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم چاہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب ایک جیسے ہیں، کیونکہ جو نافرمان ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے وہ اور جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کے راز کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد وہ لوگ گونگے ہو جاتے ہیں، گنگ ہو جاتے ہیں، مطلب وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اور نہ جاننے والا سب برابر ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے حال میں خوش ہیں، ان لوگوں کو اگر دنیاوی مال و دولت، پیسہ دے دیا جائے یا ان کو شاہی لباس دیا جائے تو وہ یہ ساری چیزیں ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں، وہ اپنے حال میں خوش ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو مال و دولت عطا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی تکلیف، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کا حل مانگتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی ہر جگہ، ہر طرف، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی دکھائی دیتا ہے، اسی لیے وہ مشکل کی گھڑی میں، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سخت سزا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا جو ہے وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار لوگ ہیں، جو اطاعت گزار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جاننے کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کو، کیونکہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، تو شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندوں سے بہت پیار ہے، لیکن جو لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے رجوع کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو وہ جو اللہ کے اطاعت گزار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ اپنے ان نافرمان بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ غلطی کرنے کے بعد، جو گناہ کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ان اطاعت گزار لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور مہربانیاں نظر آتی ہیں، نافرمان لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں،
اور صبح کی ہوا گھر گھر اللہ کا پیغام لے کر جاتی ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب ساری دنیا میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں گے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے شعراء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی تحریری بیان کو اپنے لکھنے کے انداز کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لکھنے کا طریقہ ایسا ہے، میرے الفاظ ایسے ہیں کہ جو پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتے ہیں، اور یہ میرا ہر شعر جو ہے پر اثر ہے اور لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس نظم ہم کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی جو میں نے آپ کو اس کی ابھی نثر کروائی ہے۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم اپنا آگے کا کام جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔